بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون جنگ میں اسلامی جہاد کے اندر یہ دنیا میں جو کچھ چلتا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، انارکی ہے، انانیت ہے اور یہ ظلم و زیادتی اور فساد فی الارض ہے، اجرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی جہاد کے اندر بھی کوئی انسان اگر جہاد میں لڑ رہا ہو، مقابلہ کر رہا ہو اور اس کے بعد اسی صورت میں اگر اسے کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقال عز من قائل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی یہ 34ویں آل انڈیا کانفرنس ہے جو اپنی روایات کے مطابق نہایت ہی تجھ کو احتشام کے ساتھ الحمدللہ رواں دواں ہیں۔ میں اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر اور ایسے ہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی حفظہ اللہ تعالی، ایسے ہی اس کے ناظم عمومی حضرت مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی حفظہ اللہ، ایسے ہی اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء، فضلاء، عمائدین، قائدین اور مدرسین، خطبہ اور پوری جماعت سے کے مختلف علمی دعوتی حلقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے علماء، فضلاء اور تمام تر لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس اجلاس میں، اس کانفرنس میں جو عنوان میرے ذمہ داران کی طرف سے آیا تھا وہ یہ تھا، خودکش حملوں کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں، خودکش حملوں کی حرمت کتاب و سنت کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو جان عطا فرمائی ہے، جو نفس اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ نفس ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا موجد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نفس جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ دراصل ایک امانت ہے، ایک ودیعت ہے جو اللہ عز و جل نے ہمیں بخشی ہے۔ اور اسی لیے قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں جہاں بھی نفس کو انسان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یہ نسبت اسی اعتبار سے کہ اللہ نے عطا فرمائی ہے، نہیں ہے کہ وہ نفس اس کا اپنا ہے، وہ اس کا مالک ہے یا اس میں تصرف کرنے کا اسے منمانی حق ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس نفس کو
چونکہ ہمیں دیا ہے اس لیے اللہ عز و جل اس بارے میں ہم سے سوال کرے گا. اس میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم منمانی تصرف کریں, اسے چاہے ہلاک کر دیں, اسے چاہے ماریں, اسے چاہے ہم اذیت اور دوسری اذیت اور مختلف انداز سے اس کے ساتھ غلط تصرف کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نفس عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. کسی بھی طریقے کا کوئی قدم ہمارے لیے اٹھانا جائز نہیں ہے جس سے اس نفس کو اذیت پہنچے, اس کو تکلیف پہنچے, یا اسے پورے طور پر ازحاق ہلاک اور برباد کر دیا جائے, انسان اپنی جان تباہ کر دے. آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں اور اس سے پہلے اللہ کے کلام کی آیتوں میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اے لوگوں, اپنے آپ کو آپس میں قتل مت کرو, اللہ عز و جل تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے. میرے بھائیوں, اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اکثر مفسرین نے اس بات کو اتفاقی طور پر, اجماعی طور پر نقل کیا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. لیکن اس آیت کریمہ کا لفظ اس بات کو شامل ہے کہ انسان اپنی ذات کو, اپنے نفس کو بھی قتل نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ جب دوسرے کے نفس کو قتل نہیں کر سکتا, اسی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی قتل نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو کسی ذریعے سے اپنی جان کو ہلاک نہیں کر سکتا. ایسے اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے لوگوں, اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو, برباد نہ کرو, اس کے ہلاک ہو جانے, برباد ہو جانے کا کوئی سامان نہ کرو. اور اس کی تفسیر میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ کسی خطرناک جگہ نہ جائے, کسی درندوں کے علاقے میں نہ جائے, کہیں اوپر سے گرنے اور کودنے کی کوشش نہ کرے, آگ لگ کر کے ہلاک ہو جاتا ہے انسان, ایسی جگہوں سے بچانے کی اپنے آپ کو کوشش کرے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس انسانی نفس اور انسانی جان کی کس قدر قیمت ہے اسلام کے اندر. اسلام نے انسانی جان کی کس قدر اہمیت بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کو ہلاک کرنے, تباہ کرنے, برباد کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتمنين احدكم الموت لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه. کسی آدمی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کی تمنا کرے, کسی تکلیف کی وجہ سے, کسی بیماری کی وجہ سے, کسی زندگی کے اندر کسی قسم کی مشکل کی وجہ سے. کسی انسان کے لیے روا نہیں ہے کہ موت کی تمنا کرے, موت کی تمنا کرنا روا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے ساتھ بہت زیادہ کوئی بڑی مشکل پیش آ گئی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا ہے تو وہ صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, وہ کہے اللہم اے اللہ تبارک و تعالیٰ, اگر تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ, اور اگر میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے. تو اس انداز کی ہی بات کر سکتا ہے, موت کی تمنا نہیں کر سکتا ہے. اب آئیے غور کریں کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر دے, خودکشی کر لے یا خودکش حملہ, ان دونوں میں بھی کافی فرق ہے. خودکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان پریشانی میں ہو, مشکلات میں ہو, کوئی بیماری ہو, فقر و فاقہ اور کسی بھی قسم کی مشکل میں ہو, اور ایسی صورت میں وہ تاب نہ لا سکے, مشکل کو برداشت نہ کر سکے اور اپنی جان کو ہلاک کر دینے میں ہی عافیت سمجھے, ایسی صورت میں وہ پھندا لگا کر کے ہلاک ہو جائے, یا مثال کے طور پر مٹی کا تیل ڈال کر کے آگ لگا لے, یا چھری گھونپ لے, یا خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے, یا کوئی اور صورت اختیار کر لے اور اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے. یہ مشکل کی صورت میں ہے. مشکل کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی ایک حدیثوں کے اندر, مثال کے طور پر حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکینا فحز بها یده. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما رقع الدم حتى مات قال الله تعالى بادرنی عبدی بنفسه حرمت علیہ الجنہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی بڑی مشکل میں پڑ گیا, پریشان ہو گیا, اس آدمی نے چھری سے اپنی انگلی کو کاٹ لیا, ہاتھ کو کاٹ لیا, اس کی موت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بندے نے بڑی جلد بازی کی ہے, میں نے ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام کر لی ہے. اگر خودکشی کا یہ عالم ہے, خودکش حملے کا مطلب یہ ہوتا ہے جان بوجھ کر اور کسی مشکل کے بغیر, محض کسی سیاست کے مسئلے میں, کسی مال و دولت کی لالچ میں, یا کسی اور وجہ سے اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ کر لے
کہ وہ اپنے آپ کے اپنے جسم کے اندر بم لے کر کے چلا جائے اور لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر لے. اس کو تفجیر الانسانی نفسہ کے یا الانتحارات، الہجومات الانتحاریہ وغیرہ کے ناموں سے لوگ جانتے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو اس دنیا کے اندر کسی لوہے سے، کسی چھری، کسی خنجر سے اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا، جہنم کے اندر اسے یہ سزا ملے گی کہ وہ اپنے آپ کو چھری گھونپ گھونپ کر کے جہنم میں عذاب دے گا. خالدن مخلدن فیہا ابدن، جو زہر پی لے گا، جو زہر پی لے گا وہ جہنم کے اندر بھی زہر پی پی کر کے اپنے آپ کو عذاب دے گا. جو آدمی اس دنیا کے اندر کسی اونچائی سے، پہاڑ سے لڑک کر کے ہلاک و برباد کر دے گا، وہ جہنم کے اندر اپنے آپ کو اسی قسم کے عذاب میں گرفتار رکھے گا. میرے بھائیوں، آئیے اس منچ سے پیغام دیتا ہوں آخری بات کہہ کر کے، اس دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری ایسے سنگٹھن جو جہاد کے نام پر، دفاع کے نام پر، انسانیت کے نام پر پیدا ہوئی ہیں، جن کا کام امن نہیں ہے بلکہ امن کو تباہ کرنا ہے، غارت کرنا ہے. تباہی، ہلاکت و بربادی اور امن کو ختم کرنا ان کا اصل مقصد ہے. اور اس مقصد کے پیش نظر وہ بڑے بلند باغ دعوے اور بہت زیادہ رجھانے والی باتیں کہہ کر کے سادہ لوگوں کو بلا کر کے انہیں مال کی، دولت کی اور دیگر چیزوں کی امیدیں دلا کر کے، لالچ دلا کر کے تیار کرتے ہیں. جاؤ تم یہ کام کرو، اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمہیں یہ تمہاری زندگی کی ضمانت لیتے ہیں، تمہارے بال بچوں کی سرپرستی کی ضمانت لیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کی اجازت نہیں دیتے. میرے بھائیوں، میدان جنگ میں اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں اسلامی جہاد کے اندر یہ دنیا میں جو کچھ چلتا ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، انارکی ہے، انانیت ہے اور یہ ظلم و زیادتی اور فساد فی الارض ہے، اجرام ہے. میرے بھائیوں، اسلامی جہاد کے اندر بھی کوئی انسان اگر جہاد میں لڑ رہا ہو، مقابلہ کر رہا ہو اور اس کے باوجود اسی صورت میں اگر اسے کسی دشمن کا خنجر لگ جائے، تلوار لگ جائے، وہ زخمی ہو جائے، تاب نہ لا سکے، برداشت نہ کر سکے اور وہ سوچے کہ چلو اب تو میں جہاد کے میدان میں ہوں، برداشت نہیں کر پاؤں گا، وہ چھرا گھونپ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے شخص پر جنت حرام ہے، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر اسلامی جہاد میں یہ کام نہیں کیا جا سکتا تو اس قسم کے بلند باغ داموں میں کیسے کسی کے رجھانے میں آیا جا سکتا ہے؟ خودکش حملے حرام ہے اسلام کے اندر، خودکشی حرام، خودکش حملے حرام اور پورا جسم نہیں. اگر کسی نے تھوڑی سی اذیت بھی اپنے آپ کو دینا چاہا تو وہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بہت ساری ہیں، وقت بالکل مختصر ہے اور بڑے بڑے ہمارے بیچ میں قائدین اور علماء موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کریں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کانفرنس کا پیغام پورے ملک میں اور پوری دنیا میں امن و آشتی کا پھیلائے اور اس کے ذریعے سے امن کا، شانتی کا، آشتی کا، صلح کا پیغام جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں سے، مسلمانوں سے اور اس جماعت سے جو مختلف انداز کے جھوٹے پروپیگنڈے اور الزامات جوڑے جاتے ہیں، اللہ عز و جل اس کے خاتمے کے اس کانفرنس کے ذریعے سے توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.